نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ایک ایسا وقت آئے گا، یعنی اپنی ظاہری حیات میں حضور نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اکیلے چھپ کر تنہائی میں گناہ کریں گے. ایسا وقت آئے گا اور حضور فرماتے ہیں وہ وقت میری امت پہ بدترین وقت ہوگا. اب صحابہ سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ اس وقت تو یہ ماحول نہیں تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ گناہ کرنے کے لیے بھی ساتھ کوئی اور بھی چاہیے جس کے ساتھ وہ گناہ کرنا ہے. اکیلے گناہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ اکیلا بندہ گناہ تنہائی میں چھپ کے کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی گناہ کرنے کے لیے بھی تو ساتھ کوئی اور چاہیے، اکیلا کیسے گناہ کرے گا؟ لیکن قربان محبوب تمہاری نگاہ نبوت پہ، میرے ذہن کے فلک پہ جو بھی سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. میرے محبوب کی نگاہ نبوت 14 سالوں کے بعد آج اس موبائل سے پھیلتی ہوئی برائی کو بھی میرے محبوب کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کس طرح میری امت کا نوجوان ایک موبائل کے ذریعے تنہائی میں اکیلا چھپ کے بھی گناہ کرے گا، بدنگاہی کرے گا. کس طرح وہ گناہوں کے اندر ملوث ہوگا، اسے گناہ کرنے کے لیے کسی اور کے ساتھ کی حاجت نہیں ہوگی. وہ تنہا بھی تنہائی میں اکیلا بھی وہ گناہ کا مرتکب ہوگا. میرے محبوب کی نگاہ نبوت آج کی صورتحال کو بھی دیکھ رہی تھی. آج ہم اپنی صورتحال پہ غور کریں اور اس حدیث کو سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ایسا نہیں کہ وہ وقت ابھی آنے والا ہے، بلکہ وہ وقت آ چکا ہے کہ آج ہماری اکثریت اس وقت کے اندر کہ جب اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت کہ جب اللہ اپنی شانوں کے لائق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، وہ تہجد کا وقت کہ جب اللہ کی رحمت خود بندوں کو پکار کے کہتی ہے کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں گناہ معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے جو رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرے، جو دعا بھی کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. این اس وقت ہماری اکثریت اس موبائل کے ذریعے فحاشی یعنی کہ مناظر کو دیکھے. جب اللہ کی رحمت بندوں کو پکار رہی ہے کہ آؤ تو صحیح، میرے قریب تو آؤ، مجھے پکار کے تو دیکھو، تم تھوڑا قریب آؤ گے میری رحمت تمہیں اپنے سینے سے لگا لے گی. اللہ کی رحمت بندوں کو پکار رہی ہے. یہ وجہ ہے کہ جس لمحے وہ کردار کہ جو ان لمحات میں جاگ کے عبادت کر کے جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، آج وہ کردار کوئی رومی کہلایا، کوئی غزالی کہلایا تو کوئی سری سکتی کہلایا. یہ وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ان لمحات کے اندر اپنے رب کو بھولی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت جب بندوں کو پکار رہی ہوتی ہے اس وقت بندہ رحمان کی وادیوں کو چھوڑ کے شیطان کی وادیوں میں چکر لگا رہا ہوتا ہے. تو جب بندہ اللہ خود پکارے بندے کو تو بندہ قریب نہ جائے، اور پھر بندہ سوچے کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو میری دعا قبول ہو. تو کیسے قبول ہو کہ جب کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، دیکھنا حرام ہے، سننا حرام ہے، چلنا حرام ہے، تو پھر اللہ دعائیں قبول کیسے کرے؟ آج بھی وقت ہے جس طرح ہم نے اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھا ہے. افسوس یہ ہے کہ کچھ تو ہیں جنہوں نے جلوت کو پاکیزہ، کچھ ایسے بے باک ہیں کہ جو جلوت کے اندر بھی لوگوں کے سامنے بھی علل اعلان گناہ کرتے ہیں. وہ یعنی لوگوں سے بھی خوف نہیں کرتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. وہ علل اعلان گناہ کرنے والے اتنے بے باک ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے تو شرم کر لیتے ہیں لیکن چھپ کے گناہ کرتے ہیں. کاش جس طرح ہم نے اپنی جلوت کے معاملات کو ستھرا رکھا ہے، لوگوں کے سامنے ہم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، کاش ہم اپنی تنہائیوں کو بھی پاکیزہ کر لیں. تو وقت دور نہیں کہ آج بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہمارے محلوں میں ایسے کردار پائے جائیں گے جنہیں رومی اور غزالی کے ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے.